جب محبت جب اللہ کے نبی کے دل میں آ جاتی ہے، انسان کے لیے سب کچھ قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتا ہے. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ، میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کی چند ٹہنیاں میرے گھر میں آتی ہے، اس سے کچھ کھجوریں گرتی ہے، میں غریب انسان ہوں، میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، میرے بچے صبح سے بھوکے ہوتے ہیں، کھجوروں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پر گری ہیں فوراً دوڑتے ہیں، اٹھا کر کھا لیتے ہیں. اس ظالم کو جب یہ پتہ چلتا ہے، وہ آتا ہے، ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کر ان کھجوروں کو نکال لیتا ہے. یا رسول اللہ، اس سے کہیے کہ وہ ایسا ظلم میرے بچوں کے ساتھ نہ کریں. حضور نے اس کو طلب فرمایا. منافق شخص تھا، منافق تھا، حضور کے پاس آ کر بیٹھا. اللہ کے نبی نے کہا سنو، تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر کا وہ درخت ان کو دے دو، میں جنت میں تمہارے لیے درخت اور محل کا ذمہ دار ہوں. وہ تو منافق تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اس درخت کی کھجوریں میرے بچوں کو پسند ہے، میں وہ درخت کا سودا نہیں کر سکتا. اٹھ کر چلا گیا. ایک صحابی ہے، حدیث میں نام ذکر کیا گیا، ابو دحدحہ بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ، میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے اجازت دی. وہ اس کے پیچھے گئے، جا کر اس سے کہا اے سنو، میں تم سے سودا کرنے آیا ہوں. اور اس نے کہا کہ میں نے محمد رسول اللہ سے سودا نہیں کیا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں، جو تو کہے گا، جو قیمت لگائے گا وہ قیمت میں تجھ کو دوں گا. اس نے ایسے ہی کہہ دیا کہ تمہارا وہ 600 درختوں والا باغ مجھ کو دے دو، میں ایک درخت تم کو دے دوں گا. آپ مجھے بتائیے ایسا سودا کون عقل مند کرے گا جو ایک درخت کے بدلے 600 درخت کسی کو دے دے؟ لیکن وہاں اللہ کے نبی پر جان قربان کرنے کا جذبہ تھا. اس کو یہ لگا کہ یہ ابو دحدحہ جب سنے گا کہ ایک درخت کے بدلے 600 درخت دینے ہیں فوراً واپس چلا جائے گا. لیکن اس کو کیا خبر تھی کہ وہ یہ عاشق رسول ہے جو ہمیشہ اپنی زبان سے بولتے بولتے تھکتے نہیں. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان. انسان کے لیے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. وہ تو اس درخت کی بات کر رہا تھا، باغ کی بات کر رہا تھا. حضرت ابی دحدحہ نے کہا لے لے، وہ ایک درخت مجھ کو دے دے. اس نے کہا سودا ہو گیا. دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمائے یا رسول اللہ سودا ہو چکا ہے. اللہ کے نبی نے چمبے سے پوچھا کیسے سودا ہوا؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول، میں نے 600 درختوں کا ایک باغ اس کو دے دیا، ایک درخت کے بدلے میں. حضور جھوم اٹھے، فرمانے لگے ابو دحدحہ پھر میرا بھی سودا بدل گیا. کم من عدق وداہا ودار فیاہا فی الجنت لابی دحدحہ. میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، اے ابی دحدحہ، اللہ نے تیرے لیے جنت میں سینکڑوں محل بنا دیے، اللہ نے تیرے لیے جنت میں سینکڑوں درخت اگا دیے. او سعادت نگر کے مسلمان، آج فیصلہ کر لو، سب کچھ اللہ کے نبی کے نام پر قربان کر دیں گے. اپنی جان اللہ کے نبی پر قربان، ہمارا مال اللہ کے نبی پر قربان، ہماری عزتیں اللہ کے نبی پر قربان. خدا کی قسم، جن شادیوں میں لوگوں کو راضی کرنے کے خاطر اللہ کے رسول کو تم ناراض کر رہے ہو، ان کی شان حضور سے بڑھ کر نہیں ہے، ان کی شان حضور کے جوتیوں سے بڑھ کر نہیں ہے. آپ یہ فیصلہ کر لو، ہم سچی غلامی کا آج عہد کر لیں گے اور پورے اورنگ آباد سے جہیز جیسی لعنت کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. میرے بھائی، ہماری عزتیں حضور کے قدموں پر قربان، ہماری عزتیں اللہ کے نبی کے قدموں پر قربان. آج فیصلہ کر لیجئے، یہ غلامان محمد کا شہر ہے، یہ غلاموں کا مجمع ہے. جو لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں، قیامت کے دن حضور کی شفاعت کی چھاؤں آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ. جو لوگ تکلیفوں سے بیٹھے ہیں، پیاسے بیٹھے ہیں، قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں جام کوثر آپ کو نصیب ہوگا انشاءاللہ. آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آج سے
ہم مسنون طریقے پر نکاح کریں گے، اللہ کے نبی کے ایک بات پر عمل کریں گے۔ میں آپ سے ایک بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم اپنی بچیوں کے نکاح کر رہے ہیں، اور دوسری جانب سیرت کی کتابوں میں پڑھیے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے فرمایا۔ حضور نے اپنی بچی کا نکاح پڑھایا، گھر میں تشریف لائے، اور سعادت نگر والوں، تم اپنی بچیوں کو 25,000 کا لانچہ خریدتے ہو، 50,000 کا جوڑا خریدتے ہو، اور در حقیقت تمہاری بیٹیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سامنے۔ آپ کی بچیاں، ہماری بچیاں سیدہ کے سامنے کوئی اہمیت اور مقام نہیں رکھی۔ اللہ کے نبی نکاح کر کے تشریف لائے، سیدہ کے پاس گئے، فرمانے لگے پیاری بچی، آج تیرا نکاح ہو گیا علی سے، تجھ کو دلہن بنا کر رخصت کرنا ہے، نکاح کا دن ہے۔ فرمایا میری بچی کو کوئی اچھا جوڑا لا کر پہناؤ، آج اس کو دلہن بناؤ، اچھا جوڑا پہناؤ، اور یاد رکھو میری بچی نے ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی گزاری ہے، آج کا دن تو کم از کم اس کو اچھا جوڑا نصیب ہونا چاہیے۔ خادمہ اٹھی، تلاش کرنے لگی، گھر میں سارے جوڑے تلاش کیے، کوئی جوڑا اچھا نظر نہیں آیا۔ ایک جوڑا اچھا نظر آیا، وہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، جوڑا سامنے کیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے رہی ہے، ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، یا رسول اللہ جوڑا لے لیجئے۔ حضور نے فرمایا ہاتھ کیوں کپ کپاتے ہیں؟ کہتی ہے اللہ کے رسول، ہماری بیٹی نے ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، آج میں نے پورے گھر میں ایک اچھا جوڑا تلاش کیا، سب سے اچھا جوڑا ملا، لیکن یا رسول اللہ اس جوڑے میں بھی 17 بیور لگے ہوئے ہیں۔ میں ان باپ سے پوچھتا ہوں، کیا تمہارے جسم میں ایسا مضبوط دل ہے کہ تم اپنی بچی کو پھٹا جوڑا پہنا کر نکاح کے دن رخصت کرو؟ اللہ کے رسول نے جب جوڑا دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے میری شہزادی مجھ کو معاف کر دے، تیرا باپ آج بھی تجھ کو اچھا جوڑا نہیں پہنا سکا۔ آپ کو روتا دیکھا، سیدہ نے جوڑا ہاتھ سے لیا، اپنے آنکھوں سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ کے رسول نے کہا میری بچی آج یہ جوڑا لے لے، قیامت کے دن جنت کی عورتوں کی سرداری کا تاج تیرے سر پہ ہوگا۔